ایران کے خلاف آپریشن کے دوران 3 امریکی فوجی بھی مارے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی، 5 امریکی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ سینٹرل کمانڈ کا چابہار کی بندرگاہ پر ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے بھی امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ایرانی دارالحکومت کے مرکز پر حملے، صہیونی فورسز نے ایک دن میں 1200 سے زائد بم گرائے۔ تہران کے مختلف مقامات فضائی اور میزائل حملوں سے گونج اٹھے۔ تہران میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 حملوں میں 57 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایران کے بھی اسرائیل پر جوابی حملے جاری۔ بیلشم شہر میں ایرانی میزائل حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 27 زخمی ہوئے۔ فضائی حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران کے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے۔ مشرق وسطی میں 27 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق، دبئی، دوحہ اور منامہ میں دھماکے۔ رائٹرز کے مطابق عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکے ہوئے۔ عراق میں الحریر کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں مختلف مقامات پر دھماکے۔ گرائے گئے ڈرونز کا ملبہ 2 گھروں میں گرا، 2 افراد زخمی۔ برج خلیفہ کے قریب سے گزرنے والے ایرانی میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ جبل علی بندرگاہ کے قریب میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ UAE کا کہنا ہے گزشتہ روز ایران نے 137 میزائل اور 209 ڈرون داغے۔ قطر کا کہنا ہے ایران نے 75 میزائل داغے، بیشتر کو فضا میں ناکارہ بنایا گیا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی اپنی سرزمین پر ایران کے میزائل حملے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار۔ ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت اور دلی ہمدردی۔ صدر نے کہا بلند پائے رہنما اور دیگر اعلی شخصیات کی رحلت کا صدمہ مسلم دنیا میں شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت اور پاکستان کے عوام غم اور دکھ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بھی تشویش ہے۔ قدیم بین الاقوامی روایت ہے کہ سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اردن اور بحرین کی قیادت کو ٹیلی فون۔ اسرائیلی حملوں سے خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے امن استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے 1 سے زائد نیوز چینلز کی نشریات ہیک کر لی گئیں۔ نشریات ہیک کر کے موساد کی حمایت میں پیغام لگائے گئے۔ نشریات ہیکنگ کے ساتھ کئی پاکستانی نیوز ویب سائٹس پر گوگل اشتہارات سے پرو موساد مہم چلائی گئی۔ پاکستان سمیت 19 ملکوں کی ویب سائٹ کو گوگل اشتہار کے ذریعے پرو موساد مہم کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ پرو موساد مہم پر ادارے حرکت میں آ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں سائبر حملوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ ریاست پاکستان معاملے کی تہ تک جائے گی۔ چند آن لائن ایپلیکیشنز پر کچھ پیغامات آئے ہیں۔ ملک دشمنوں کو پاکستان سے بہت تکلیف ہے۔ ایران کے سپریم کمانڈر خامنہئی امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایرانی حکومت کا 40 روزہ سوگ اور 7 دن کی تعطیل کا اعلان۔ امریکی حملوں میں خامنہئی کی بیٹی، نواسی، داماد اور بہو بھی شہید ہو گئیں۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی بھی تصدیق۔ ایرانی سپریم کمانڈر خامنہئی کے مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور، وزیر دفاع میجر جنرل عزیز ناصر زادہ بھی شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کا خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا جارح کو سزا دی جائے گی، قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے ایرانی سپریم لیڈر کی پوزیشن اسرائیل کو بتائی اور پھر مشترکہ ہدف میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ رہبر معظم خامنہئی کی شہادت بڑا جرم ہے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، شہادت کا بدلہ لینے کو قومی فریضہ اور قانونی حق قرار دیا۔ کہا خون رائے گا نہیں جائے گا، امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس کی قیمت چکانا ہوگی، مجرموں اور منصوبہ سازوں کو پچھتانا پڑے گا۔
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा, अमेरिका और इसराइल ने ईरानी अवाम के दिल जलाए, हम भी उनके दिल जलाएंगे। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरान अब जवाबी कार्रवाई के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। रहबर मुअज्जम की शहादत संगीन जुर्म और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमला करके अपनी बदनीयती साबित कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर आला सतह इजलास, CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर की शिरकत। इलाकाई और खित्ते की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार और मुख्तलिफ इक़दामात ज़ेर गौर आए। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दामात का भी जायजा। इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत-ए-हाल, सिक्योरिटी इंतजामात और ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग। बताया गया, अज़रबैजान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला को मुमकिन बनाया जा रहा है। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म का रूस का दौरा मनसूख। शहबाज शरीफ को कल से रूस के 2 दिन के सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना होना था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। वफाकी काबीना का इजलास भी कल होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन की कराची में अमरीकी कौंसलेट के अहाते में दाखिल होकर तोड़फोड़। मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग, 10 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी। मुश्तल अफराद ने सुल्तानाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी। ARY न्यूज की DSNG और AD एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया। अमरीकी कौंसलेट के बाहर लोगों को गोलियां कैसे लगी, फायरिंग कहां से हुई, पुलिस लाए। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों ने फायरिंग नहीं की। अमरीकी कौंसल खाने में प्राइवेट सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। वजीर आला सिंध की अमरीकी कौंसल खाना वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। JIT तश्कील दे दी गई। मुराद अली शाह का अल्लामा शहंशाह नकवी, अल्लामा शब्बीर मिसमी और दीगर से राबता। कौंसलेट पर इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा, हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत, पाकिस्तान में शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। मुश्तल अफराद की आपारा चौक से सिफारत खाने जाने की कोशिश। पुलिस की जानिब से शेलिंग, रेड जोन सील, दफा 144 नाफिज कर दी। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर मुश्तल मुजाहिरीन का धरना। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारे। अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस वैन को नुकसान पहुंचा। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमरीका और इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए।